اگر ہم IMF کا خود اپنا ہاتھوں سے پروگرام طے کیا ہوا اس کو ہم نے ورچولی ڈیریل کر دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی PDM یا اس کسی کو آپ مورز الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے کانسیکوینشل چیزیں تو سامنے تھیں. میں تو اس سے آگے دیکھتا ہوں. ان مائی اوپینین دا کلیئر ایفرٹ واز کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو, پاکستان سری لنکا بنے. یہ کچھ پاکستان کے دشمن اندر بھی اور جو فورن ملکوں میں بیٹھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. دیٹس دی ایزیسٹ وے. ایک سالڈ گورنمنٹ ہو, اس کے ساتھ I've been part of those negotiations in international forums. When Prime Minister goes as closed door meeting, I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power, dil se. You have never been accepted as a missile quwwat, dil se. تو ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے, کیسے لے کے جانا. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ آل اسٹیک ہولڈر کا ایک جو لیڈر اپوزیشن نے ان ڈفرینٹ وے بات بھی کی کہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے ملکی انٹرسٹ کو ہم سب سے پہلے ہماری سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کریں. وی میک شیور کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف. دس واز دا ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ اپرچونٹی فار دیم. دیکھیں نا 30 جون کے بعد وہ پروگرام چل نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کی PDA کی گورنمنٹ میں جب وہ آپ نے وہ جو ریورس کی کچھ چیزیں جو کہ ایگریڈ تھی تو اس پہ انہوں نے ٹوک اے اسٹینڈ. تو وہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا, وہ 30 جون تھی. لک ایٹ دا ڈے وین وی فائنلائزڈ ایونچولی. میرے نزدیک فروری میں 9th ریویو ہو جانا چاہیے. ٹیکنیکلی ایوری تھنگ واز اوکے. پرابلم کیا تھی کہ جی ایکسٹرنل گیپ پورا کریں 6 بلین. میں کہتا تھا یہ جو 7 بلین بیسز ہے ایکسٹرنل گیپ کا which is current account deficit is not going to increase more than 3 billion. So all you need is 3 billion gap and that is available. 2 بلین کی سعودی عربیہ سے لے کے دے دیا, 1 بلین کی UAE سے لے کے دے دی کمٹمنٹ تھرو ای میلس. لیکن پتہ نہیں کیا میں اب I don't want to say much کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اندر رکھیں چیزوں کو جو ملک کی مفاد میں رکھنی چاہیے. لیکن I have given a hint. I was very clear as a Pakistani کہ دی کلیئر جو گول تھا کچھ قوتوں کا وہ تھا کہ پاکستان کرے ڈیفالٹ. 13 پارٹیز کی حکومت ہے اور انہوں نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے. تو ہمارا یہ جو پیریڈ ہے اس کو کائنڈلی اس اینگل سے دیکھیں جناب چیئرمین کہ اٹ واز اے ڈفرینٹ. یہ کوئی اکانومی کو فکس کرنے کا ٹائم نہیں تھا, یہ سروائیول کا ٹائم تھا. آئی ریمبر وین آئی boarded the flight with Prime Minister Shehbaz Sharif to come to Pakistan on 26th of September. پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ جو بانڈز 1 بلین کا دسمبر میں ہے اس کو ہم نے 2 سال ریسکیڈول کرنا in the name of force majeure floods in Pakistan in 2022. دوسری انہوں نے کہا جی ہمیں پیرس کلب جانا ہے جتنے میں نے کہا جی دونوں چیزیں نہیں کرنی پاکستان کی خاطر, خدا کے لیے. لیٹس ٹرائی اینڈ میک شیور کہ ہم ہر سوورن لائبلٹی آف پاکستان وی میٹ آن ٹائم اینڈ ناٹ اے منٹ ڈیلے شوڈ ٹیک پلیس. ہم آج یہ جائیں گے, ہم 25 سال شاید ان انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں جا سکیں گے جب جنرل الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی. فارگیٹ اباؤٹ کس کی حکومت, اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ دوسری میری اسٹرانگ ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کو اس وقت شہباز شریف کو کہ ہمیں پیرس کلب نہیں جانا چاہیے. وہی ہمارا ٹوٹل لائبلٹیز اگر 100 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور 130 بلین ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے, پیرس کلب از اونلی 11-12 بلین. اس کو ہم ریشیڈول کروا کے کیا کر لیں گے. لیکن یہ لوگ پھر ہم سے ہیزیٹنٹ ہوں گے ڈیل کرنے میں. تو اٹ واز لائک مجھے یاد ہے کہ میں نے ودن 72 آورز آ کے پاکستان میں ان کی کانسنٹ سے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. میں اس کے بعد مڈل آف اکتوبر میں IMF ورلڈ بینک میٹنگ میں گیا. میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھے, میرے پاس EAD منسٹر تھے, میرے ساتھ EAD سیکرٹری تھے. مجھے درجنوں منسٹرز نے, فائنانس منسٹر جن کو میں پرانا جانتا ہوں, انہوں نے کمپلیمنٹ کیا. یو ہیو ٹیکن 2 بیسٹ ڈیسیژن آتے کہ یہ نہ کریں. دیکھیں ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے, یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے, یہ کوئی ذاتی کو انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس میں شاید اپنا کرٹیسزم بھی برداشت کیا, لیکن آئی فیلٹ کہ یہ چیزیں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں الیکشنز کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. You won't be able to go to the international market to float your paper. You won't be able to engage these multilateral for more fundraising. تو میں آنیسٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کارکردگی نو کارکردگی, آئی وانٹ ناٹ مینشن کہ ایک ان کے سینئر پچھلی گورنمنٹ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی لینڈ مائن بچھا کے ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ چل ہی نہیں سکتا. تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ تھنگ. سو اگر واقعی یہ بات ان کی سچی تھی یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ سیاستدان,
اگر سچی تھی تو وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اپنی اس وقت کے پارٹی لیڈرشپ، اب تو وہ ڈس اون کر چکے ہیں، اگر اس وقت کے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائن بچا کے اس کے بعد ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں اینڈ دس کنٹری ول ناٹ سروائیو، تو بڑی بڑی بدقسمتی ہے، یہ سوچ کی بڑی بدقسمتی ہے. ایسے تو سوچ والے کو تو پاکستان کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. دیر از اے ویری سیریس تھریٹ ٹو دی انٹائر آپ کی جو فیوچر کی سوچ ہے اس کے بارے میں. سینسز 2 اگست کو تمام ممبرز آف کونسل آف کامن انٹرسٹ نے، اور میں اس میں اسپیشل انوائٹی تھا، لا منسٹر تھے، قمر زمان قاہرہ تھے، کئی اور لوگ تھے. تو وہ جو کنسنسس کے ساتھ سینسس جب اس فورم نے وچ از اگین اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اینڈ ریپرزینٹس دی فیڈریشن ایز ویل ایز دی پروونسز، ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. جب ہم یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے، تو وہ بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ غیر آئینی سوچ ہے. جب ایک دفعہ سینسس فائنلائز ہو جائے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آئین بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنا ہے. ڈی لیمیٹیشن کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں کئی ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا ہوں. میں نے دیکھا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ظاہر ہے کہ اگر میری ایک کانسٹیچوئنسی ہے، آئی ایم یوز ٹو اٹ، تو اگر اس کا کچھ حصہ نکل گیا ہے، کچھ حصہ نیا آ گیا ہے، تو آئی ایز اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ مجھے اس کے لیے پھر آبویسلی ایک نئی محنت بھی کرنی پڑے گی. تو میں صرف یہ گزارش کروں کہ اس میں پچھلی حکومت، ہم بھی چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو، اس کا ایک جو لنک ہے وہ ایک فنڈنگ کے ساتھ ہے، جو آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا بالکل ہے. لیکن کیا ہم فسکل ڈسپلن، فائنینشیل ڈسپلن فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دس واز ناٹ فور سین. اینڈ میں اس وقت ملک سے باہر تھا جب بجٹ 2022-23 پیش کیا گیا. اس میں جو بجٹری ایلوکیشن تھی جناب چیئرمین، وہ صرف 5 بلین تھی. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی میری ذمہ داری ہے کہ میں ایکسپلین کروں ہاؤس کو، اور پرٹیکولرلی رسپونڈ ٹو دی آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن. تو اس میں 5 ملین تھے. میری بالکل کورسپونڈنس ہوئی ہے ایز فائنانس منسٹر اس وقت اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. ان کی ریکوائرمنٹ کو 54 بلین کا تھا اوریجنل، اونلی جنرل الیکشن کی بات ہو رہی. اور وہ ہم نے ان کو انگیج کر کے، ڈسکشنز کر کے، کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کر کے، تو 46 بلین کے اوپر ان کے ساتھ ہمارا فائنل فگر ہوا کہ یہ 46.54 ٹو دی بیسٹ آف مائی میموری. تو ہم نے ان سے طے کر لی یہ اتنا ہونا چاہیے. پھر جو پنجاب کی ایک خصوصی جو ایک ایشو ریز ہوئی، اور اس کے ساتھ کے پی بھی ہو گیا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ پولیٹیکل ریزنز کیا تھیں، ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ان کے پروگیٹو تھا، انہوں نے اس کو ارلی ڈیزالو کر دیا. لیکن دیٹ ریکوائرڈ ان ایڈیشن ٹو دس اماؤنٹ another 16 بلین روپیز. نا ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہیں، وی آر فائٹنگ فار ایوری روپی دوز ڈیز. تو میرے پاس کوئی ایسی اوپر سے نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، کیونکہ فائنینشیل میٹرز، فائنلٹی ہمارا تو ایڈوائزری رول ہے آج تک. اللہ کرے کبھی ہم ووٹنگ رول بھی آ جائے اس ہاؤس کا مانیٹری اور فائنینشیل میٹرز میں، منی بلز پر. تو انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کر دی. تو آئی ہیڈ نو چوائس اور فلیکسیبلٹی کہ ایون ٹو ٹرائی اینڈ کریٹ اسپیس، بورو اور اسٹیل اور گیو دا منی. سو دیٹ واز ناٹ پاسبل. آئی ہیڈ ٹو اوے ایون یہ ہاؤس بھی اگر میرے اوپر کوئی قدغن لگاتا ہے، ہوتا ہے وین آئی ایم منسٹر، تو آئی ہیو ٹو فالو دی سینس آف دی ہاؤس، دی ریزولوشن آف دی ہاؤس. تو یہ ایک سارا ڈاکومنٹڈ ہے، اور آئی ایم گلیڈ کہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس کو ریکگنائز کیا کہ جی وہ بھی ایک تھا.